बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो तो जानो विद दिलावर अली भट्टी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इमरान नियाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर, लास्ट प्रोग्राम में आपने इंडिया के ऊपर काफ़ी कोई चढ़ाई कर दी थी, तो जिसपे हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, तो उन्हीं में से हमने एक सवाल चूज़ किया है आपके लिए, तो इजाज़त है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, पहला सवाल इंडिया के शहर अहमदाबाद से आया है। अमीर होने का कोई फार्मूला बताएं। अच्छा, मुझे इंडिया से ऐसे ही सवाल एक्सपेक्ट थे। पहली बात तो ये बताऊँ कि जो अहमदाबाद शहर है, यहाँ पे मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से बड़ा मुक़द्दस शहर है। और दूसरी चीज़ ये कि अमीर होने का फार्मूला कोई भी नहीं, क्योंकि रिज़्क, मौत, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जब जिसको जितना दे के वापस ले ले तो भी आपको गिला नहीं करना चाहिए। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, या अगर बहुत ही बुरे हालात हैं तो अल्लाह ताला की तकसीम और अल्लाह ताला के तमाम मामलात से आपको राज़ी रहना चाहिए। जो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहता है, अल्लाह ताला उसको देता है। मुझे एक बनी इसराइल के एक वाक़या याद आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहितूर पे जा रहे थे, तो वहाँ पर एक अमीर तरीन शख्स उनको मिला। उन्होंने कहा कि मूसा, क्या करने जा रहे हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने रब से मुलाकात करने जा रहा हूँ और कुछ वाक़यात बताने, कुछ बातें पूछने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने रब को कहना कि मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं संभाल नहीं पा रहा। अब उसे कहना कि जितना दे दिया काफ़ी है, अब बस कर दे दौलत, अब मुझे और दौलत नहीं चाहिए। ठीक। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि यार, मैं शुक्र उनका बड़ा अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया, हाथ पाँव दिए, सारा कुछ दिया, माल मता हर चीज़ मुझे मिली, लेकिन अब मेरी एक इंसान है, तो मेरा स्कोप है, इतना ही मैं उसको कैरी कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं जाके कह दूँगा, आपका पैगाम पहुँच जाएगा रब तक। आगे जाते जाते मूसा अलैहिस्सलाम को एक फ़कीर मिला। उस फ़कीर के ऊपर एक चादर पड़ी थी, एक ही चादर उसके पास थी। उसने कहा मूसा, क्या करने जा रहे हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने रब से मिलने जा रहा हूँ। तो फ़कीर ने कहा कि मूसा, अपने रब से कह देना कि मुझे तो उसने कुछ भी नहीं दिया। मुझे अब अमीर तरीन लोग यहाँ पे फिर रहे हैं, यहाँ पे पूरे एक मालो मता और एक शहर बड़ी ज़बरदस्त किस्म का आबाद है, वहाँ पे क्या मैं खुदा को नज़र नहीं आता? मुझे एक चादर सी दी हुई है, और कभी कोई बीमारी होती है, कभी क्या मसला होता है, कभी क्या मसला होता है। अब मैं क्या क्या दुखड़े खुदा को बताऊँ? मुझे तो ऐसे लगता है कि खुदा ने मुझे इग्नोर ही कर दिया, मेरी तरफ तो नज़र ही नहीं पड़ती। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी जो अर्ज़ है ये अपने रब तक पहुँचाऊँगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहितूर पे गए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, एक शख्स, ये जो अमीर तरीन शख्स था इलाके का, ये मुझे मिला, इसने कहा कि ये मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कम कर दें। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, उसको जाके कहो कि शुक्र अदा करना ख़त्म कर दे। शुक्र नहीं अदा करेगा तो खुद कम हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है जी, मैं उनको जाके बता दूंगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक और भी बात है, मुझे रास्ते में फ़कीर मिला, बेचारा, उसकी बड़ी ये हालत थी, इस तरह के मसाइल थे, तो वो कह रहा था कि रब से गिला करना कि मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं देता रब। अल्लाह ताला ने कहा कि उसे कहो कि ये शुक्र अदा करना शुरू कर दे, बढ़ जाएगा, और ये गिले शिकवे छोड़ दे, मेरी रज़ा में राज़ी रहना शुरू कर दे, उसको बहुत मिलेगा। अच्छा, जब वापस आए मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने अमीर तरीन शख्स को कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना छोड़ दो। अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारा रिज़्क कम हो जाएगा। तो उस अमीर तरीन शख्स ने कहा कि यार, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने मुझे इतनी नेमतें दी, इतनी चीज़ें दी, मैं तो चीज़ें गिन गिन के थक गया हूँ, और शुक्र कैसे ना अदा करूँ? मैं तो बल्कि इस चीज़ से तंग हूँ कि मुझे मिल ज़्यादा गया है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बस फार्मूला यही था, अब आपकी मर्ज़ी। अब मूसा अलैहिस्सलाम आगे बड़े फ़कीर को कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप शुक्र अदा, जो भी आपके पास है, एक चादर है, जो भी है, आप शुक्र अदा करना शुरू कर दें, आपका रिज़्क बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या? उसने कहा जब कि मूसा, एक चादर पे क्या शुक्र अदा करना, शहर में लोगों की हालत देखो, मेरी हालत देखो, फिर वही बात, फिर वही गुजारा, फिर वही बीमारियाँ, फिर कुछ भी नहीं है, फाके वही चीज़ें। अच्छा, ऐसे में तेज़ हवा उड़ी और वो चादर को भी उड़ा के साथ ले गई। तो यहाँ से हमें इस चीज़ का पता चला कि जो इस दुनिया में भी आप देखें, कोई भी बाइज़्ज़त इंसान अगर आप पे कोई एहसान करता है, आपको कुछ देता है, अगर आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, वो बंदा खुश होता है। बिल्कुल। जैसे हम देख लें, हम अपने जब काम किया करते थे तो अपने बॉस हमें 100-200 बोनस देता था तो हम खुश होते थे। हम कहते थे कि अगर आप ना भी ये देते तो हम फिर भी मेहनत कर रहे थे, और अगर आपने दिए तो हमें बहुत खुशी हुई, तो आज हम बर्गर खाएंगे, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, जिस तरह एक बच्चों को होता है। अच्छा, तो वो बॉस खुश होता था, बॉस अगले दिन और देता था चीज़ें। वहीं पे एक लड़के ने एक दिन ये कहा कि देखें, आप तो ये IT चला रहे हैं कंपनी, तो इसके अंदर आपने हमें दिए 100 रुपये, आपको जो हमने काम आज करके दिया आपको बचे $100, तो आप हमें इसमें देखें आटे में नमक के बराबर है।
تو باس نے کیا کر دیا, باس نے پھر ٹارگیٹ رکھ دیا کہ ہر بندے نے کم از کم $1000 بچا کے دینے مہینے کے, پھر سیلری ملے گی, نہیں تو پھر کام خراب ہوگا. ناشکری والی بات آ گئی. ناشکری والی بات آ گئی. اچھا پہلی تو یہ چیز ہے, لیکن اگلا سوال کریں کیونکہ میرے خیال میں اگر اس کو ہم ڈیبیٹ کریں تو بہت ہی لمبا ڈیبیٹ ہے. جی دوسرا سوال جو ہے وہ ہمارا پاکستان سے بلوچستان سے ہی ہے, بلوچستان کے علاقے کوئٹہ سے. اگر زندگی اور موت کا وقت مقرر ہے تو انسان لمبی عمر کی دعا کیوں کرواتا ہے؟ اچھا یہ بڑا ہی مجھے نہیں پتا کنہوں نے سوال کیا, لیکن یہ بہت ہی ایک گہرا سوال ہے, بڑی سوچ کے بعد آنے والا سوال ہے. ورنہ عام حالات میں تو انسان ایسی چکی چلاتا رہتا ہے اور اس کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی. کبھی آپ نے رات کو سونے سے پہلے 1-2 منٹ آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں ابھی چلا جاؤں اپنے رب کے پاس تو میری کیا تیاری ہے, میں کیا ساتھ لے کے جاؤں گا, میرے کیا کیا معاملات کیسے چل رہے ہیں, میں کیسے رب کو جواب دوں گا. تو لوگوں کو تو خیر اس چیز کی فرصت بھی نہیں ہوتی کہ کبھی اپنے رب سے معافی مانگ لے. اور یہ معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بھی ایک توفیق ہے. گناہ تو ہر کوئی کرتا ہے, پیغمبر معصوم ہے, پیغمبروں کے علاوہ دنیا میں عام جو انسان ہے بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بھی ہوں, غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے. تو توبہ کی توفیق یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا جو انہوں نے سوال کیا کہ جب موت کا وقت مقرر ہے, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رجسٹر میں لکھ دیا موت کا وقت مقرر ہے, سب کا آنے جانے کا وقت مقرر ہے, دنیا میں آنے جانے کا. بالکل. اچھا اب تو پھر انسان لمبی عمر کی دعا کیوں کرتا ہے یا کیوں کرواتا ہے؟ دیکھیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ اس کی عمر 65 سال ہے اور اس کے فلاں رشتہ دار نے, فلاں بندے نے جس پہ اس نے احسان کیا تھا, اس نیک بندے نے, اس اچھے انسان نے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر 5 سال بڑھا دی, تو گویا وہ 70 سال کی عمر میں مرے گا. تو بے شک موت کا وقت مقرر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اسی آپ کے جواب سے بھی تو اس کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے نا کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے. دعا کی بہت اہمیت ہے, ہمیں کرنی چاہیے ہر ٹائم, اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تو ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات ہوئی تھی. جی تو اس ڈاکٹر اسرار احمد, ہم تو خیر چھوٹے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اسلامی تعلیمات کا, اچھا ویسے مجھے کہنا چاہیے تھا کہ قرآن پاک کا کیا نچوڑ ہے, میں یہ کہنا میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سوال کروں, لیکن کیونکہ میں اس ٹائم اتنا مجھے نالج علم نہیں تھی, بالکل میں نے یہ کہا کہ اسلام کا کیا نچوڑ ہے. میں نے ایسے ان سے سوال کر دیا کہ اچھا آپ نے اتنا ساری زندگی یہ کیا, آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد بہت بڑا نام ہے جی, فوت ہوئے تھے تو ان کے گھر میں ایک پلنگ تھا اور وہ بھی ریپیئر ہونے والا تھا اور کچھ ایسی چیزیں تھیں. اچھا تقویٰ ان کا بہت زیادہ ہائی تھا, یا تقویٰ میں نا وہ اعلیٰ درجے کا ان کا تقویٰ تھا. اچھا ان سے میں نے پوچھا کہ اسلام کی ساری باتیں جو بھی آپ نے تعلیمات آج تک لیں, اللہ تعالیٰ کی باتیں آپ نے لوگوں تک بتائیں, پیغمبروں کے جتنے بھی میسیج ہیں, باتیں ہیں, حدیثیں, ساری آپ کو پتہ ہیں, آپ بتائیں ساری چیزوں کا نچوڑ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان چیزوں کا ایک ہی نچوڑ ہے کہ دعا کا مظہر اللہ تعالیٰ ہے. اچھا تب مجھے اتنی بات کی سمجھ نہیں آئی, میں کیسے کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے؟ اس نے کہا ہاں دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے, اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پوری کائنات کی, اچھا میں اس کو کھول کے بتاؤں کہ آپ کائنات کا رزق, کائنات کی اچھائی برائی, جس طرح پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ فلق کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تو نے تخلیق کی. اچھا برا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. بالکل. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے. ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا, اللہ تعالیٰ سے دعا اگر, اچھا یہ جہاں پہ ایک بات ہے کہ جو آپ نے رزق کی بات کی پہلے, اور دوسرا سوال تھا یہ دعا کے بارے میں. دوسرے سوال میں نے آپ کو یہ تو بتایا کہ اگر آپ کی زندگی جتنی بھی ہے آپ کے حق میں کوئی دعا کرتے ہیں تو زندگی بڑھ سکتی ہے, اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے. اور پہلا سوال تھا رزق. تو اچھا رزق جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ آتش پرست ہیں, ایسے لوگ جو بھی ڈفرنٹ قسم کے مذاہب اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا غلطیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کی, اشرف المخلوقات کی قدر کرتا ہے. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں بڑی فکر ہے کہ آگے پتہ نہیں ہمیں رزق ملے گا یا نہیں ملے گا, آگے کیا ہوگا.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جنگل میں چرواہوں کو جنگل میں یہ چرنے والے چوپاہوں کو اور ان کو نہیں دیکھتے؟ یہ کون سا اپنا سامان اپنے سر پہ اٹھا کے اپنے پیٹھ پہ اٹھا کے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو رزق دیتا ہے۔ وہ کہاں سے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، یہ عام انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ جی مجھے تو اس ٹائم لگ ہی نہیں رہا، ہر طرف چاروں طرف اندھیرا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کچھ ملے گا نہیں ملے گا، کوئی مجھے رستہ نہیں نظر آ رہا، تو بھائی رستہ دکھانا، رستہ بنانا یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ آپ محنت کرتے رہیں، محنت کر کے۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز میں آپ نے بہت زیادہ محنت کر دی اور محنت کرتے گئے آپ کو اس میں اس کا کچھ بھی بینیفٹ نہیں ملا، آپ نے بہت مہینوں محنت کی اور آپ کو کچھ بھی نہیں، صرف آپ کا ایکسپینس ہی ہوا، آپ کو ٹائم ضائع ہوا۔ اچھا کچھ لوگ اس میں مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، مایوسی کفر ہے، ہو سکتا ہے وہ ان کو بہت زیادہ انعامات نہ ملیں، لیکن ایک بندہ سیدھی نیت سے محنت کرتا رہے، اسے کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اسی چیز میں یا دوسری چیز میں پھر محنت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ جس چیز میں آپ نے محنت کی ہے اسی چیز میں ہی آپ کو پھل دے۔ مطلب کہ اچھا بٹی صاحب دیکھیں، ایک چیز میں آپ محنت کرتے رہے آپ کو کچھ نہیں ملا، دوسری چیز میں ایسا بھی تو ہوتا ہے، آپ اپنی زندگی میں پرانے واقعات ابھی سوچیں تو بہت ساری ایسی جگہوں میں ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کچھ اسپیشل نہ کرتا، اس موقع پہ فلاں جگہ پہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، بہت برا ہو جاتا۔ تو آپ نے کہیں نہ کہیں محنت، کہیں نہ کہیں اچھائی کی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں صدقہ دیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ کہیں اور پہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دن پہ بھی قادر ہے، رات پہ بھی قادر ہے، 2023 میں بھی قادر تھا، 2025 میں بھی، 2028 میں بھی، گرمی میں بھی، سردی میں بھی، ہر چیز میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں سے کس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں، آپ کا کام ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ محنت کرتے رہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے میرے اگلے سوال کا بھی آنسر کر دیا۔ مجھے ایک کوشچن یہ بھی آیا تھا کہ محنت کے اوپر کہ انسان محنت کرتا ہے مگر اس کا جو پھل ہے وہ اس کو نہیں ملتا یا وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو آپ نے تو وہ ہاں بالکل آنسر آپ نے کر دیا۔ جی وہ بالکل ہاں ملتی جلتی بات ہی کی تھی کہ اگر آپ محنت کی، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت نہیں رکھتا، نہ ہی اس کی قدرت کو فرق پڑ جانا ہے کسی ایک بندے کے ساتھ زیادتی کر کے یا کسی ایک بندے کی محنت کر کے، آپ محنت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ڈفرنٹ طریقوں سے آزماتا ہے، مال سے، اولاد سے اور قیمتی اشیاء سے، وہ ایک پوری اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو ہر حال میں، بلکہ لے کے آزمانے سے آپ یہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بیٹے نے وفات پائی تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اب کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، یا اب کیا اس موقع پہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا کچھ کریں، یہ تو بہت غم کا لمحہ ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ آنکھوں سے آنسو تو جاری ہیں لیکن زبان پہ وہی آئے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تقوی کا آپ معیار دیکھیں، خیر وہ تو پیغمبر تھے، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جی جی اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں، کیا رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے؟ جی رزق بانٹنے سے بالکل بڑھتا ہے، اور یہ تو ایک تو قرآن پاک میں ارشاد ہے اور قرآن پاک پہ ہم سب کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ رزق دیں، اس کے اتنے گنا میں بڑھا کے آپ کو دوں گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے سودا ہوتا ہے اور یہ بہت نفع کا سودا ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی سخی کو محتاج نہیں دیکھیں گے،